آج تراویح میں 1.5 ڈیڑھ پارے پورے کر لیے۔ رب تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کا بہتر اجر ہم سبوں کو عطا فرمائے۔ عزیزان من، یہ اللہ کا احسان اور اس کا کرم ہی ہے کہ عام دنوں میں ہم 1 پڑھیں اس کا ثواب 10 ملے، لیکن رمضان میں 1 پڑھیں اس کا ثواب 70 ملے۔ بلکہ فرمایا گیا کہ اس قدر ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے کہ جو تمہارے وہم اور گمان میں بھی نہ آئے۔ پڑھنے والے کو بھی ثواب، سننے والے کو بھی ثواب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو قبول فرمائے اور سب کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ ہم لوگوں نے آج سورۃ الفاتحہ اور پھر سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیتوں سے تراویح کا آغاز کیا۔ سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے یوں سمجھ لیں کہ اللہ کے حبیب دانائے غیوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے جو اس نے مجھے یعنی اپنے نبی کو سورۃ الفاتحہ کی صورت میں عطا فرمایا۔ اور سورہ فاتحہ ایک ایسی صورت ہے جو 1 بار نہیں بلکہ 2 بار نازل ہوئی ہے۔ اور اگر صرف سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو تقریباً مجھ جیسا بے بضاعت اور کم علم بندہ بھی کئی گھنٹے، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں الحمدللہ کہ رات بھر گفتگو کی جائے تو سورہ فاتحہ کے تعلق سے بھی پوری گفتگو نہیں ہو پائے گی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے سمندر کو کوزے کے اندر رکھا، اور یوں سمجھ لیجئے کہ پورے قرآن کی برکتوں کو سمیٹ کر رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر رکھ دیا ہے۔ اس کی ایک جھلک آپ کو میں دکھاؤں۔ قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلا لفظ کون سا ہے؟ کون سا؟ لفظ با۔ اور ختم ہوتا ہے قل اعوذ برب الناس کے سین پر، تو اگر با کو سین سے ملا دیا جائے تو ہو جاتا ہے بس، یعنی بس جتنا کچھ ہے اللہ نے بیان کر دیا اسی پر بس۔ اور اسی بس بے کو پہلے نہ رکھ کے سورۃ الناس کے سین کو پہلے رکھ کر اور بے سے ملا دیا جائے تو ہو جاتا ہے سب، یعنی سب تو قرآن میں ہے، تو پھر یہی بس ہے، اس کو تم یاد کر لو، اس کو تم پڑھ لو، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف تمہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ ہے سورۃ الفاتحہ کی برکتیں۔ اور آگے سورۃ البقرہ۔ بقرہ کا معنی ہوتا ہے کاؤ، گائے۔ اس میں بھی اللہ رب العزت کی اتنی بڑی حکمت ہے کہ ابتدا ہی سے رب تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اے مومنوں، تمہیں مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور تمہیں اس پر ایمان لانا ہے۔ غیر بھی چاہیے کہ غیر کو بھی چاہیے کہ وہ مرنے کے بعد جینے پر ایمان لے آئیں، اور اس پر دلیل اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اس پر دلیل بھی عطا فرمائی۔ دلیل کیا ہے؟ سورہ بقرہ۔ بقرہ کا معنی ہوتا ہے گائے، اور اس کی مختصر جھلک آپ کو دکھا دوں کہ زندگی اللہ رب العزت موت کے بعد کیسے عطا فرماتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے دوسرے کا قتل کر دیا۔ جب
قتل ہو گیا تو جس نے قتل کیا تھا وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا دیکھیے ہمارے گھر کے بندے کو کسی نے قتل کر دیا، ہم اس کا کیسے بدلہ لے سکیں، کیسے اس کا بدلہ لیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اس کا مسئلہ کیسے حل ہو؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس گائے کے لتھڑے سے اس انسان کو، مرے ہوئے انسان کو مار دو، دیکھ لو پھر میری قدرت کا نظارہ کیا ہوگا۔ اب ان اسرائیلیوں کی فطرت میں یہ ہے کہ کوئی چیز جلدی سے مانیں گے نہیں، ہٹ دھرمی، سرکشی، یہ وہی اسرائیلی ہیں جو آج بھی موجود ہیں، ہٹ دھرمی، سرکشی، اور اپنے نبی سے بھی بغاوت، سرکشی، کہ ٹھیک ہے ہم گائے ذبح کریں گے، گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، بوڑھی ہونی چاہیے کہ جوان ہونی چاہیے۔ اب جیسے جیسے انہوں نے سوالات قائم کرنا شروع کیے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اسی اعتبار سے پھر کنڈیشن بڑھنے لگی، گائے کی یہ صفت ہونی چاہیے، یہ کوالٹی ہونی چاہیے، یہ چیزیں ان کے اندر ہونی چاہیے، اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اور جب گائے ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے نکلے تو ایسی گائے کہیں ملنے ہی والی نہیں تھی، کہیں نہیں مل رہی۔ اب دوسرا رخ دیکھیں، ایک بندہ اپنی بیوی کو امید کے ساتھ چھوڑ کر، بیوی امید سے ہے، بچے کی پیدائش کچھ دن کے بعد ہونے والی ہے، اپنی بیوی کو امید کے ساتھ چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل گیا، اور اس کے پاس ایک گائے تھی، چھوٹی سی بچیا کہہ لیجئے، اس کو وہ لے جا کر جنگل میں چھوڑ دیا، اور یہ کہہ کر چھوڑا کہ مولا میں اس گائے کے چھوٹے سے بچے کو تیری امان میں دیتا ہوں، مولا جب میرا بچہ بڑا ہو جائے تو اپنے فضل و کرم سے اس گائے کے ذریعے سے میرے پریوار اور میری فیملی کی مدد فرمانا۔ وہ بندہ چلا گیا، وقت گزرا، بچے کی پیدائش ہوئی، اور پھر بچے کی ماں نے کہا بیٹا جاؤ جنگل میں چلے جاؤ، تمہارے باپ نے تمہارے لیے امانت کے طور پر ایک گائے چھوڑی ہوئی ہے، جاؤ اس گائے کو آواز دے کر بلا لو، رب تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ گائے تمہارے پاس حاضر ہو جائے گی۔ یہ بندہ گیا اور آواز دیا کہ اے وہ گائے جس کو میرے رب نے امانت کے طور پر بھیجا تھا، چھوڑا تھا، وہ میرے پاس آ جا۔ ادھر اس نے آواز لگائی، ادھر سے وہ گائے حاضر ہو گئی، اور پھر ان کا گزر بسر ہونے لگا۔ جب بنی اسرائیل کے لوگ گائے ڈھونڈنا تلاش کیے تو ان بندوں کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ یہاں وہاں کہیں سے بھی یہ گائے مل جائے، اور یہاں پر جس بندے نے گائے کو چھوڑا تھا اس کو یہ حکم دیا گیا اس کی ماں کی طرف سے، بچے کی ماں کی طرف سے، کہ بیٹا جاؤ اس گائے کو 2 درہم میں فروخت کر دو۔ یہ بچہ بازار پہنچا اور 2 درہم میں گائے فروخت کرنا چاہ رہا تھا۔ ایک بندہ آ کر کہتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ بچے نے بتایا اس کی قیمت 2 درہم ہے۔ آنے والے نے کہا نہیں میں اس کو 4 درہم میں لوں گا۔ تو اس بچے نے کہا کہ میری ماں نے چونکہ مجھے 2 درہم کے لیے کہا ہے، اس وجہ سے میں 4 درہم میں نہیں دے سکتا۔ کہا تمہارا فائدہ ہوگا؟ کہا فائدہ ہو یا نقصان، ماں کی بات سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، ماں نے کہہ دیا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو میں جا کر اپنی والدہ سے پوچھ لیتا ہوں، اگر میری والدہ اجازت دیتی ہے تو 4 میں تم کو میں سودا دے دوں گا۔ ماں سے پوچھا، ماں نے کہا ٹھیک ہے 4 میں دے دو۔
اب جب بندہ آ کر 4 میں دینے کے لیے تیار ہو گیا تو آنے والا کہتا ہے اب میں 4 میں نہیں بلکہ 8 میں لوں گا، 8 درہم اس کا دوں گا۔ پھر اس بچے نے کہا کہ ماں نے تو 4 ہی کے لیے کہا تھا، 8 میں میں نہیں بیچ سکتا۔ بہرحال پھر ایک بار اپنی والدہ کے طرف لوٹا اور کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو اس کو 8 درہم میں بیچ دوں؟ کہا ٹھیک ہے بیچ دو۔ واپس ہوا تو اس بندے نے کہا اب 8 میں نہیں، اب اس کی قیمت میں 16 لگاتا ہوں۔ کہا ایسے تو میں نہیں دوں گا۔ پھر جب بندہ واپس لوٹا اپنی والدہ کی طرف تو والدہ نے کہا بیٹا یہ آنے والا کوئی عام آدمی نہیں لگتا ہے، بلکہ اس سے خود ہی پوچھ لو کہ اس گائے کا کرنا کیا ہے۔ بولو۔ ایسا ہوا، بندے نے پوچھا کہ آخر آپ قیمت بڑھا بڑھا کے دے رہے ہیں، میری والدہ کہتی ہیں کہ اس گائے کا کرنا کیا ہے۔ آنے والے نے کہا دیکھو میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اس گائے کی قیمت لگنے والی ہے، جلد ہی اس کی قیمت لگنے والی ہے، اس کو تم بیچنا مت، اور جب بیچنا تو یہ کہنا کہ اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد گائے کے کھال کے اندر، چرم کے اندر، کھال کے اندر جتنا سونا آ سکے، سونا گولڈ جتنا سونا آ سکے اتنا سونا اس گائے کے چمڑے کے اندر ڈالو، وہی اس گائے کی قیمت بنے گی۔ آپ سوچیں کہ والدہ کی بات ماننے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور جو شخص کسی بھی چیز کو اللہ کی امانت میں رکھ دے، اللہ کے حوالے کر دے، تو اللہ اس کو ضائع نہیں فرماتا بلکہ اس پر بے پناہ برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ اس کو واپس عطا کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگ ڈھونڈتے ہوئے پہنچے گائے کو خریدنے کے لیے، جب دیکھا کہ تمام وہ صفتیں، تمام وہ کوالٹی جو بتائی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، وہ ساری صفتیں صرف اور صرف دنیا کی اسی ایک گائے کے اندر موجود ہے۔ پوچھا گیا اس کی قیمت کیا ہے؟ بتایا گیا اس کی قیمت یہ ہے کہ اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کے کھال کے اندر سونا ڈال کر مجھے واپس دے دیا جائے۔ انہوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ٹھیک ہے اگر سودا منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ ہم یہ گائے نہیں دیتے۔ مرتا کیا نہ کرتا، انہوں نے سونا ڈال کر اس بچے اور اس کی والدہ کو دیا۔ بہرحال انہوں نے گائے کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کے ایک لتھڑے سے اس بندے کو جو انتقال کر گیا تھا، مر گیا تھا، 3 دن سے اس کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ کتنے دن سے؟ 3 دن سے۔ ایک بندہ ایک دن میں تو مرنے کے بعد لوگ سوچتے ہیں جلدی سے اس کو دفن کرو، دوسرے دن اور تیسرے دن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لاش کے اندر سے بدبو پیدا ہو جائے، لیکن نہیں، اللہ کو یہ دکھانا تھا کہ اے میرے بندو دیکھ لو، اگر میں چاہوں تو لاش 3 دن رکھی بھی رہے گی، کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اور پھر مزید یہ بھی دکھلایا کہ میں اپنی قدرت سے جس طرح سے بندے کو مار دینے پر قادر ہوں، اسی طرح سے اس کو پھر سے زندگی عطا کرنے پر قادر ہوں۔ اور 3 دن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا کہ ایک گوشت کے لتھڑے سے اس کو مارا جائے، مارا گیا، تو وہ بندہ جو ابھی تک سویا ہوا تھا یا مرا ہوا تھا فوراً کھڑا ہو گیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں قتل کس نے کیا ہے؟ اس نے کہا جو شخص آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے قاتل کا پتہ لگاؤ، دراصل وہی میرا قاتل ہے۔ چچا زاد بھائی یا میرا چچا میرا قاتل ہے۔ کیوں خون کیا تھا، کیوں قتل کیا تھا؟ تاکہ اس کے حصے کی ساری زمین ہڑپ کر جائے۔ گویا پتہ یہ چلا کہ آج بھی اگر قتل و غارت گری زمین جائیداد کی وجہ سے ہو رہی ہے تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ بہت پرانی چیز ہے۔ ہاں یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ ایک بندے کو تو رب تبارک و تعالیٰ نے فوراً دکھلا دیا کہ دیکھو تم نے قتل کیا اور اس کی سزا تمہارے سامنے ہی آ رہی ہے، اور اگر کوئی قیامت تک کوئی کسی کا قتل کرتا رہے گا تو اس کو اس کی سزا
اللہ رب العزت دنیا میں بھی دیتا رہے گا اور آخرت میں اس کے لیے سزا ہموار کر کے رکھی گئی ہے۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد زندگی کے اوپر بڑی دلیلیں فراہم کی ہیں۔ اس وجہ سے اس سورے کا نام ہی سورۃ البقرہ رکھا گیا، کیونکہ گائے کے گوشت سے مار کر بندے کو زندہ کیا گیا تھا اور یہ بتلایا گیا کہ اے انسان، جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے، مر جاؤ گے، تو ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد تمہاری ساری کہانی ختم ہو جائے گی، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ تم ایک دنیا سے دوسرے دنیا کی طرف منتقل ہوگے اور ایک وقت وہ آئے گا کہ سب کو زندہ کیا جائے گا اور قیامت برپا کی جائے گی، پھر آخر میں جنت اور دوزخ ہر ایک کی منزل قرار پائے گی۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ہم سبوں کو قرآن مقدس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، اور پھر آگے کی آیت میں ایک آیت کی تفسیر اور آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ ظاہر ہے مختصر وقت ہوتا ہے، اس میں پوری تفسیر نہیں ہو سکتی، لیکن مختصر جس سے ہمارے ایمان کو بھی جلا ملے اور ہمارے عقیدے کو مزید روشنی عطا ہو، وہ چیزیں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ارشاد فرمایا گیا مومنوں سے آپ یہ کہہ دیں یا رسول اللہ، مومنوں سے آپ یہ کہیں لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا۔ اے مومنوں، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنا چاہو، تو ایسا نہیں کہ تم کہو راعنا راعنا۔ راعنا کا مطلب بھی ہوتا ہے ہماری طرف دھیان دیجئے، ہماری طرف توجہ دیجئے، پلیز کیئر آف می، ہماری طرف توجہ کیجئے، ہماری طرف دھیان دیجئے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک معنی راعنا کا برا بھی ہوتا ہے۔ راعی کا مطلب ہوتا ہے چرواہا اور نا کا مطلب ہوتا ہے ہمارا۔ راعنا کا پورا مطلب ہو جائے گا اے ہمارے چرواہے۔ آپ سوچیں، ایک معنی صحیح ہے، دوسرا معنی مناسب نہیں ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کو قطعاً یہ گوارا نہیں ہوا کہ اس کے محبوب کو ایسے لفظ کے ذریعے سے بھی یاد کیا جائے جو لفظ دو معنی رکھتا ہو، ایک معنی کے اندر کوئی بھی مذائقہ نہیں ہے، کوئی بھی تکلیف کی بات نہیں ہے، لیکن دوسرے معنی کے اعتبار سے وہ لفظ اور وہ معنی رسول کی شایان شان نہیں ہے۔ اس وجہ سے ارشاد فرمایا گیا اے مومنوں، یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ ایسے لفظ کا استعمال کیا جائے جو دو معنی رکھتا ہو، ایک معنی بہتر ہو، ایک معنی بہتر نہ ہو۔ اور ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے مومنو راعنا مت کہو، وقولوا انظرنا، اے مومنو انظرنا کہو۔ رائنا اور انظرنا دونوں کا معنی ایک ہے۔ فرمایا گیا رائنا کو چھوڑ دو، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں برائی کا بھی معنی ہے، اور انظرنا کو اختیار کر لو اس لیے کہ اس میں بھلائی کا معنی ہے۔ اسی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمان جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ، بولو یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا، خذ یدی سہل لنا۔ تو گویا ہمارا یہ عقیدہ انظرنا کہنا یہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ سے ثابت ہے، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے سے منع کرتے ہیں یا رسول اللہ کہنے سے منع کرتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس آیت کریمہ میں غور کریں۔ یہاں پر فرمایا گیا کہ اے مومنو، جب تم اپنے آقا کو بلاؤ تو کہو یا رسول اللہ انظرنا، اے رسول ہماری طرف توجہ فرمائیں۔ اور یقیناً
جو رسول زندہ ہیں اور ہمیشہ ہمیش کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندگی عطا فرمائی ہے، وہ سنتے بھی ہیں، جس پر قرآن کی آیات بھی شاہد عدل ہیں، تو پھر ہمارا جواب بھی دیتے ہیں۔ اجی جب عام مرحومین ہماری باتوں کو سنتے اور جواب دیتے ہیں تو پھر خاص کا عالم کیا ہوگا، اخص الخاص کا عالم کیا ہوگا، رسول کا عالم کیا ہوگا، نبی کا عالم کیا ہوگا، بلکہ کہہ لیجیے کہ نبی الانبیاء کا کیا عالم ہوگا، سید الانبیاء کا کیا عالم ہوگا۔ اسی وجہ سے ہمارے اور آپ کے امام نے ارشاد فرمایا تھا، اور کوئی غیب کیا ان سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا۔ اور میرے امام نے یہ بھی فرمایا تھا میرے آقا کی زندگی کے حوالے سے، فرمایا کیا فرمایا تھا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جو رسول زندہ ہوں تو پھر زندوں سے مانگنے میں کیا مذائقہ۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہر نماز کے بعد اپنے رسول کی طرف توجہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، اے رسول ہماری حالت کی طرف توجہ فرمائے، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا اے اللہ کے حبیب ہماری باتوں کو سن لے، اننی فی بحر ہم مغرق، اے رسول پاک ہم تو بحر غم میں، غم کے دریا میں ڈوب گئے ہیں۔ اور پھر آگے کہا جاتا ہے حضور خذ یدی، حضور ہمارے آپ آقا ہیں، ہمارے ہاتھوں کو پکڑ لے، خذ یدی سہل لنا اشکالنا، اور ساری مشکلات کو دور فرما دے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے جو قرآن مقدس سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت ہم کو آپ کو سبوں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، اور اسی طرح سے قرآن پاک کی برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ کہنے سننے میں کوئی خطا لغزش ہوئی ہو تو رب تبارک و تعالیٰ معاف فرما کے سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے اپنا وقت دیا رب تبارک و تعالیٰ ان کے وقت میں بے پناہ برکتیں، عظمتیں، وسعتیں نصیب فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔